بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے چڑیا نے بابا فرید کو رزق اور دولت مند ہونے کا راز بتا دیا۔ ناظرین کرام، آپ میری ویڈیو کو فل واچ کرا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو میں جو کچھ بھی ہے وہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ اللہ کے ولی کا سچا واقعہ۔ آج میں آپ کو ایک چڑیا اور اللہ کے ولی کا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو رزق اور دولت کا کیا راز بتایا۔ اس لیے اگر آپ رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا پھر دولت مند ہونا چاہتے ہیں، چڑیا نے بابا فرید کو 2 راز بتایا۔ آئیے جانتے ہیں وہ 2 راز کیا ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہر جاندار نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے بلکہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن سے یوں ملتی ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ آپ جانوروں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو اور بہت سی صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ بابا فرید چڑیوں سے خاص کر بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، بابا فرید کو بچپن سے ہی چڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں اور آپ کا یہی عادت ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کو ضرور ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ چاول کھاتے تو چاول کا حصہ بچا لیتے، اور اگر آپ روٹی کھاتے تو روٹی کی کچھ برگیاں توڑ کر ان کے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک بار پاک پتن میں بہت زیادہ خشک سالی پڑی۔ خشک سالی پڑنے کی وجہ سے فصلیں بھی مر جا گئیں اور بہت سے جانور اور پرندے مرنے لگے۔ ناظرین کرام، جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ پرندے مر رہے ہیں تو بابا فرید کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ پہنچا۔ ناظرین کرام، اب بابا فرید کیا کرنے لگے کہ وہ اپنے کھانے کا آدھا حصہ کھا لیتے جبکہ آدھا حصہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے رکھ لیتے، یہاں تک کہ گھر میں جو اناج پڑا ہوتا وہ اناج بھی آپ پرندوں کو ڈالنے لگے۔ ناظرین کرام، جب بابا فرید کی والدہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم سب کچھ اپنا پرندوں کو ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے اور اپنی گھر کی چھت پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آتی اور بابا فرید کو دکھی دیکھ کر چڑیا پوچھنے لگتی ہے کہ آج دکھی کیوں بیٹھے ہیں، جس کے بعد بابا فرید چڑیا کو تمام صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی پڑ چکی ہے جس کی وجہ سے پرندے بھوک سے مر رہے ہیں، اور جب انہوں نے پرندوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے گھر کا اناج پرندوں کو ڈالنا شروع کیا تو ان کی والدہ نے اس چیز سے انہیں روک دیا۔ ناظرین کرام، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو چکے تھے۔ بابا فرید کی یہ بات سن کر چڑیا مسکرا دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر جاندار کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے
کہ اللہ کسی جاندار کو پیدا کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس کا رزق پہلے ہی اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو تو اتنا ہی رزق ملے گا۔ چڑیا کا مزید کہنا تھا کہ میں دوسرے پرندوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتی، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی ہے۔ چڑیا صبح اپنے گھونسلے سے بھوکی پیٹ ضرور نکلتی ہے، لیکن شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہے۔ بابا فرید چڑیا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور چڑیا سے کہنے لگے کہ میں نے نیک سے نیک انسان دیکھا ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن میں نے اسے بھوکا سوتے دیکھا ہے۔ تو چڑیا کے پاس کون سا ایسا وظیفہ، کون سا ایسا عمل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی؟ جس کے جواب میں چڑیا کا کہنا تھا کہ ہمیں 2 ایسے رازوں کا پتہ ہے جن رازوں کی وجہ سے آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، اور اگر ان 2 رازوں کو کوئی بھی انسان جان جائے تو اس پر بھی کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس کو جتنی دولت، جتنی رزق کی حاجت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ دولت اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کریں گے۔ بابا فرید نے چڑیا سے پوچھا، یہ 2 کون سے راز ہیں؟ مجھے بھی ان 2 رازوں کے بتاؤ۔ چڑیا کا کہنا تھا، پہلا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط توکل کر لو۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر یہ توکل رکھتی ہے کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے گا، سانسیں دے گا، اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے وہ آج کے دن کا رزق مجھ تک نہ پہنچائے۔ اور یہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ہی ہوتا ہے کہ چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا ذخیرہ نہیں کرتی، جبکہ چڑیا کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں، کوا ہو چاہے چیل ہو چاہے یا دیگر جتنے پرندے ہیں، وہ برے وقت کے نہیں ہیں۔ اگر انہیں کوئی فالتو کھانا مل جائے تو وہ اپنے گھونسلے میں اٹھا کر لے آتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، تاکہ اگر کسی دن انہیں کھانا نہ ملے تو وہ اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھا کر بھوک مٹا لیں گے۔ لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا جمع نہیں کرتی۔ چاہے چڑیا کے سامنے جتنا مرضی دانہ دنکا پڑا ہو، چڑیا صرف اتنا ہی دانہ چگے گی جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، اور جیسے ہی اس کی بھوک مٹ جائے گی وہ اڑ جائے گی۔ پھر جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ چڑیا کا کہنا تھا، جو دوسرا راز ہے وہ یہ ہے، ناظرین کرام، میں اس ایک لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس لفظ کی برکت سے، جس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کو، پرندوں کو، بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور وہ لفظ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا کہنا زبان پر جتنا ہلکا ہے، سبحان اللہ میزان پر اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایک دن میں 1000 نیکی کیسے کرے؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کی 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکل میں اس کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے کچھ گناہ رزق کی تنگی کی شکل میں،
ہمارے سامنے تو پریشانی ہو تو کچھ بیماریوں کی شکل میں چڑیا کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے یا پھر وہ رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتا ہے یا پھر وہ شخص بہت زیادہ دولت کا مالک بن جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صرف 2 کام کر لے۔ پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط کر لے۔ وہ شخص اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس ذات نے مجھے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں صحت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نے میری قسمت میں رزق اور دولت بھی ضرور لکھی ہوگی۔ اگر اس نے کل کے دن کے لیے میری زندگی لکھی ہوگی تو میری قسمت میں رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر وہ شخص اس چیز کو اپنا معمول بنا لے کہ ایک دن میں کم از کم 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے اور ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو یقین مانیں اس کی قسمت اور تقدیر ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ غربت کب امیری میں بدل جائے گی، اس کی پریشانی کب خوشی اور راحت میں بدل جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس شخص کو وہاں سے وہاں رزق، دولت اور پیسہ ملے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اکثر بہن بھائی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ تو ایسے بہن بھائی جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، میں انہیں بھی یہی کہوں گی، اور جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں، توکل مضبوط کر لیں، یعنی کہ رزق دینے والی ذات اس کی ہے اور وہ ضرور دے گا، اور اس کے بعد سبحان اللہ کا ورد ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور کیا کریں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں تقریباً 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ یہ 2 منٹ پوری آپ کی زندگی اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔